صرف مصلی پہ دعا مانگنا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی ہے، اللہ کے حضور گڑگڑائے ہیں، وہیں مظلوموں کی حمایت کی ہے۔ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری اوپر حمایت کرے۔ دین صرف نماز و تسبیح، ذکر و اذکار، اللہ کی ضرب، واعظ و نصیحت کی محفل کو ہم نے صرف دین سمجھا ہے کہ صرف یہی دین ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارکہ میں میری گفتگو کا عنوان ہے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یقیناً اسلامی تعلیمات میں اس قدر خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کو جب ایک بندہ مومن قبول کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے اور خود کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو پھر غیر اسے دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور و نفور ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اسلامی تعلیمات کو جانیں بھی، سیکھیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، ہم میں کا اکثر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز تو ہے لیکن جھوٹ بولنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، اور سچ بولنے میں کوئی بہت زیادہ ثواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ پنپ رہا ہے اور سچ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ صبح و شام بلا ضرورت جھوٹ بولنا، خواہ مخواہ میں گناہ بے لذت جسے کہتے ہیں، بلا ضرورت وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایک دو بندے سے پوچھ بھی لیا کہ بھائی تم نے کیوں یہاں پر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو بلا ضرورت یہاں پر جھوٹ بولا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ کہیں کہیں پر دو دلوں کو ملانے کے لیے، فتنہ و فساد سے امت کو بچانے کے لیے سچ سے بہتر جھوٹ بولنا ہے، لیکن جہاں پر جھوٹ بولنا چاہیے وہاں پر بڑے سچے ہم بن جائیں گے، فتنہ پھیلانے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو، اور انتشار پھیلانے کے لیے۔ لیکن جہاں سچ بولنے کی واقعی ضرورت ہے وہاں ہم سچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان یہی ہے، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسلام میں صدق و سچائی کو بنیادی ترین اخلاقی قدر و ایمان کی روح قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سچ بولنے سے انسان کے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے۔ آپ ذرا کسی معاملے میں جھوٹ بولیں، آپ خود کو اندر سے مطمئن محسوس نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے سچ بولا تو خود کو اطمینان، آپ کے دل میں اطمینان کا معاملہ ہوگا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ جھوٹ بولتے 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 قلب اتنا سیاہ ہو گیا ہو
کہ جھوٹ بولنے سے آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو بھائی یہ آپ کے دل کی بیماری ہے، اور اللہ آپ کی اس کی دل کی بیماری اور دل کے مرض کو دور فرمائے اور دل کے علاج کی اللہ توفیق فرمائے۔ یاد رکھے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے اللہ جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اور جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے سچوں کی فہرست میں، صادقین کی فہرست میں، یا یوں کہہ لیں کہ غلامان صدیق اکبر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت اپنائیے۔ سچ بولنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، معاشرتی اعتماد کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ آپ سچ جب بولیں گے نا تو لوگ آپ پر پھر اعتماد کرنے لگتے ہیں، نہیں بندہ سچا ہے۔ لیکن آپ جب جھوٹ بولنے والے ہوں گے تو آپ سچ بھی بولیں گے تو آپ کے سچ کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معاشرے میں آپ کو جھوٹا مشہور کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس لڑکے کی کہانی سنی ہوگی یا کتابوں میں پڑھا ہوگا، ابتدائی چوتھی پانچویں کی کتاب میں وہ بھیڑیے کا واقعہ آتا تھا کہ ایک لڑکا جنگل میں بکریاں لے کر جاتا تھا اور پھر شور مچانا شروع کرتا تھا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے بچانے کے لیے جاتے تھے تو پھر وہ کہا لگاتا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیسا بے وقوف بنایا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا۔ ایک دن واقعی بھیڑیا آ گیا، چلاتا رہا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا۔ لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیڑیے نے اس کی بکریوں کا بھی کام تمام کیا اور اس کا بھی کام تمام کیا۔ تو یہ دیکھیے جھوٹ کی لعنت اور جھوٹ کی بنیاد پر کیا حشر بندے کا ہوتا ہے۔ تو جھوٹ معاشرتی اعتماد کو بھی ختم کرتا ہے، اور سچ اس معاشرتی اعتماد کو فروغ اور تقویت دیتا ہے، اور انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچائی کا انعام عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ خبر ملتی ہے کہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ایک اہم چیز، اہم بنیاد صدق و سچائی ہے، اور منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے۔ بس ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں اور ان کا جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ خبر بھی ملتی ہے کہ منافقت آخرت میں عذاب کا سبب ہے، جبکہ سچائی کا ثواب کا، بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے کہ صرف ثواب پر ہی موقوف نہیں بلکہ آخرت میں بندے کی نجات کے بنیادی اسباب میں سے سچ بولنا بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہر بہہ رہے ہیں، ان باغات میں یہ سچے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور ان تمام سچائیوں میں سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور نبی کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ہے۔ صدق جسے عام طور پر ہم لوگ سچائی سے تعبیر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم سچ بولنا لیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر، باطنی طور پر سب کے سامنے اور تنہائی میں غرض کے ہر وقت اس طرح رہے کہ اس کا عمل، اس کے اقوال، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اللہ ظاہر و باطن میں ہمارے یکسانیت پیدا فرمائے کہ ہمارا ظاہر جو ہو وہ باطن بھی وہی ہو،
جو ہمارا قول ہو وہی ہمارا فعل ہو، وہی ہمارا عمل ہو۔ ہم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے صداقت و امانت کا ایک اعلیٰ معیار پیش کیا۔ اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پر دوست اور دشمن سب متفق تھے، اور آپ کو الصادق اور الامین کے القابات سے پکارتے تھے۔ حضور کے القابات میں سے دو مشہور لقب کیا تھا؟ صادق اور امین، الصادق الامین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق فرمائی۔ سورۃ النجم میں ارشاد ہوا کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتے، یہ تو محض وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اسی طریقے سے دیگر تمام نبیوں نے حضور علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور کئی گھنٹے صرف اسی موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ضخیم جلدیں تیار کی جا سکتی ہیں حضور کی صداقت و امانت پر، اور حضور کے سچ بولنے پر، سچے اقوال پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ دیگر تمام نبیوں نے کی قوموں نے جب ان نبیوں اور رسولوں سے ان کی حقانیت کی دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان تمام نبیوں اور رسولوں نے معجزہ پیش کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے حق ہونے پر یا میرے ہونے پر آپ کوئی معجزہ نہ پیش کریں بلکہ اپنی ذات پیش کر دیں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں ایک عمر اپنی گزار چکا ہوں، 40 سال تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میں نے تمہارے درمیان 40 سال رہ کر کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا ہے، تو آج میں اس پختگی کی عمر میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں بھلا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ شاعر نے خوب کہا، مٹا کر رکھ دیا باطل کے ہر ایک نقش کہنا کو، مٹا کر رکھ دیا باطل کے ہر ایک نقش کہنا کو، سچائی کا علم لے کر اٹھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی کا علم لے کر جب حضور اٹھے تو آپ کے سچائی کے علم کے آگے سارے کے سارے باطل اور جھوٹے سرنگو ہو گئے، ختم ہو گئے، بلیاں میٹ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، مظلوموں کی دستگیری کی، جابروں کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے انسانی مساوات اور بلا تفریق رنگ و نسل و انصاف کی بنیاد رکھی۔ باطل رسومات اور شرک کا خاتمہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور توحید کا بول بالا کرنا آپ کے سب سے بڑی جد و جہد تھی۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا ہے وہ حق کی حمایت، انسانی حقوق کا سب سے عظیم منشور ہے، جس میں تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل سیرت اور روشن تعلیمات آج بھی پوری دنیا کے لیے امن، صداقت اور حق کی پیروی کی بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی سے لے کر بعد تک آپ کی زندگی جو ہے، آخر تک جو آپ کی زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہے، اور سچائی آپ کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی۔ بلکہ حق تو یہ تھا کہ آپ کی ذات کو بھی اللہ نے ایسا بنایا، آپ کا جلوہ بھی ایسا تھا، آپ کی صورت بھی ایسی تھی، آپ کا روح زیبا بھی ایسا تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام قبول کر لیے کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، بڑے عالم و فاضل قابل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ مل کر آیا تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں، میں دیکھ سکوں، اور پھر میں جو پیشن گوئیاں ہیں کہ واقعی کیا نبی آپ ہیں، وہ اپنی کتابوں سے آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو دیکھ کر میں طے بھی کروں کہ کیا واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں
کہ فلما ان رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، کہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے، یہاں پر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر حضور کی سنت کو آپ اختیار کرتے ہیں نا، سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچائی کی راہ پر چلتے ہیں، تو آپ کے چہرے کا نور بھی حضور کی غلامی کا شرف آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کا چہرہ بتائے گا کہ یہ غلام رسول ہے، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ نبی کے نقش قدم پر چل کر سچ بولنے والا بندہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والے ہوں گے تو جھوٹ کا مکروہ پن اور جھوٹ کی کراہیت بھی آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے اگر چہرے کو چمکانا ہے تو اس کے لیے کسی کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لیٹسٹ پاؤڈر اور کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم اور کوئی دوا اور کوئی اسنو اور پاؤڈر چہرے پر آپ کے نور اور تازگی اور بشاشت نہیں لا سکتا ہے۔ چہرے پر نور، بشاشت، تازگی، حسن اور جمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سچ بولیں، یہ سچ کا نور آپ کے چہرے پہ جلوگر ہوگا اور چہرے سے ہویدا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان بیان کی اور آگے فرماتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ مِنْهُ أَنَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ صحیح ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ چہرہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا، اور پھر میں نے ان کے پیارے جو بول سنے ہیں پہلی بار، وہ بول کیا تھے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو بات حضور سے میں نے سنی، حضور فرماتے ہیں اے لوگو، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ! یاد رکھیں، نماز پڑھنے کا حکم بعد میں آ رہا ہے، غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ بھی ہے، نماز پڑھنے کا حکم بعد میں آ رہا ہے، پہلے لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم آ رہا ہے، پہلے سلام کرنے کا حکم آ رہا ہے، صلہ رحمی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے نماز پڑھو۔ یعنی تم نے نماز پڑھی لیکن صلہ رحمی کا معاملہ نہیں ہے، سلام کو تم پیشات نہیں کرتے ہو، سلام کلام نہیں کرتے ہو، اور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تو یاد رکھو یہ صرف نمازیں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اس میں بھی بڑی حکمت ہے، حضور نے پہلے سلام، کھانا اور دوسری چیزیں آپ نے پہلے پیش کی ہے، پہلے دوسری ان چیزوں کو پیش کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو اور اللہ کے حضور گر گڑاؤ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مزید لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عالم فاضل گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب سیرت رسول عربی میں لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہرقل روم نے، جو روم کا بادشاہ تھا، وہ ابو سفیان جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور کی نسبت پوچھا۔ حضور علیہ السلام پہنچ گئے تھے تو ابو سفیان وہاں پہنچے تھے لوگوں کو، تو ابو سفیان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے یہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ کبھی جھوٹ بولنے کا گمان ہوا ہے، کبھی جھوٹ بولنے کا؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اگر خطرہ نہ ہوتا کہ میں خود جھٹلا دیا جاؤں گا، اور وہاں پر موجود جو مکہ کے لوگ ہیں وہ میرا ہاتھ پکڑ لیں گے، میری زبان تھام لیں گے کہ تم نے یہ بات کیسی کہی ہے، تو ورنہ میں خود جھوٹ بول دیتا۔ میں بادشاہ روم کے سامنے جھوٹ نہ بول سکا، اور میں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ صادق ہیں، امین ہیں، صداقت کے پیکر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور آگے آئیے، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے شروع میں جو بات کہی تھی
کہ ہم اسے ہلکے میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا سا ایک جرم ہے اور جلد اس کی معافی مل جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بھی ایک شخص حاضر ہوا جو ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے زنا، چوری، شراب اور جھوٹ کی عادت ہے، میں زناکار بھی ہوں، چوری کرنے والا بھی ہوں، شراب پینے والا بھی ہوں، جھوٹ بولنے والا بھی ہوں، میں آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میں ان چاروں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، چاروں چیزوں کو میں بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ایک چیز آپ بتائیں کہ جسے میں چھوڑ دوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو جا تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب حال یہ ہوا کہ وہ جب پلٹا ہے، شراب پینے کے لیے پہنچا، شراب کا جام ہاتھ میں لیا، خیال آیا کل نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچوں گا، حضور پوچھیں گے کیا تو نے شراب پیا تھا؟ تو کیسے جھوٹ بول دوں گا، اس کا تو میں نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اب زنا کے اڈے پر پہنچا، فوراً خیال آیا کل حضور نے پوچھ لیا تو کیسے جھوٹ بولوں گا، زنا کے اڈے سے نکلا، پھر اس کے بعد آگے بڑھا، چوری کرنے کے لیے چلا، خیال آیا کل حضور نے اگر پوچھ دیا تو پھر میں کیسے جھوٹ بولوں گا۔ تو حال یہ ہوا کہ حضور کے قدموں میں دوسرے دن آ کر پڑا تھا، کہا یا رسول اللہ کتنی حکمت کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولنے کی ایک برائی سے مجھے روکا ہے، اور اللہ کے فضل سے اور آپ کی اس تعلیم کی بنیاد پر میں تمام گناہوں سے بچ گیا ہوں اور میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جھوٹ کس قدر بڑا جرم ہے جسے ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، اور اسی ایک جھوٹ کے معاشرے میں پنپنے کی بنیاد پر دوسری بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ میں ایک بڑا ہی عبرت اور سبق آموز واقعہ میں سناتا ہوں کہ انگریزوں کے دور میں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک زمین کے حصے کے اوپر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، بلکہ ایک مسلم اور ایک ہندو کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ میری زمین ہے اور میری زمین ہے۔ تو اب مقدمہ عدالت میں پہنچا ہے، جج جو تھا وہ انگریز تھا لیکن سمجھدار تھا، قابل تھا، تجربہ کار تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیا جائے، فیصلہ کیا جائے، تاریخ پہ تاریخ لے رہا ہے۔ آخر میں وہ جو مسلمان تھا وہ ذرا سیانہ قسم کا تھا، اس نے کہا کہ یہ زمین مجھے اگر مل جائے گی، اعلان کر دیا کہ زمین اگر مجھے مل جائے گی تو میں اس زمین پر مسجد بنا دوں گا۔ اب کیا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اسلامی حمیت کے نام پر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ بھئی مسجد بنے گی، سارے کے سارے اب اس کے ساتھ ہیں۔ ہندو نے دیکھا کہ یہ تو بڑا چالاک نکلا، تو اس نے بھی وہی مندر والا کارڈ کھیل دیا ہے۔ تو یہ مسجد مندر کارڈ کوئی آج سے نیا نہیں چل رہا ہے، بڑے زمانے سے چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی زمین مل گئی تو میں بھی مندر بنا دوں گا۔ اب ایک طرف مسجد کے دعوے دار، ایک طرف مندر کے دعوے دار، جج کرے تو کیا کرے؟ جج نے کہا بھائی دیکھو بڑا خون خرابہ ہو جائے گا، تم لوگ مل جل کر کے ذرا سا کچھ فیصلہ کر لو، کوئی راستہ نکال لیا جائے۔ تو ہندوؤں میں سے جو ایک ان کی ٹیم تھی خاص لوگوں کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم فیصلہ ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک بڑے صوفی بزرگ قسم کے تقوی شعار ایک عالم صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے۔ تو ان ہندوؤں نے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی آج بھی، بلکہ اب یہ اعتبار ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر، لیکن اچھے مسلمانوں پر ہر زمانے پر غیروں نے اعتبار کیا ہے۔ تو وہ اچھے دیندار مسلمان تھے، سچے تھے، ان کا ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اپنا مقام تھا۔ تو ہندوؤں نے ان مولانا کا نام پیش کیا کہ یہ عالم دین جو فیصلہ کر دیں گے اس فیصلے کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بغلے میں جانے لگے کہ بھئی مولانا صاحب مسجد کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، اسلامی حمیت کا معاملہ ہے۔ اور ادھر بہت سارے ہندو بجھ گئے کہ بھئی کیا تم لوگوں نے کر دیا ہے، وہ عالم مسلمان ہیں، فیصلہ تو وہ حق میں کر دیں گے مسلمانوں کے ہی۔ بہرحال ہندوؤں نے کہا اطمینان رکھو، ہمیں امید ہے
کہ وہ ایک سچے انسان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، وہ کچھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ جج نے بلایا اور مولانا سے پوچھا ہے کہ مولانا بتائیں آپ کہ وہ جگہ کس کی ہے، وہ فیصلہ ہم کریں تو کس کے لیے کریں؟ تو ان کا نام تھا مولوی الہی بخش۔ وہ مولوی الہی بخش صاحب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق، میں جہاں تک جانتا ہوں تو میرے علم کے مطابق یہ زمین اس مسلمان کی نہیں ہے بلکہ ہندو کی زمین ہے۔ اور پھر جج نے ان کے کہنے پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں میں تو سکوت چھا گیا، بہت سارے برا بھلا بھی کہنے لگے کہ انہیں مسجد کا بھی خیال نہیں آیا، اسلامی حمیت اور غیرت بھی نہیں جاگی ہے۔ لیکن ان کا یہ فیصلہ سن کر، یہ آواز سن کر بڑی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام میں یہ سچائی اور صداقت، یقیناً سچے مسلمان یہ ہیں تو یہی ہیں۔ اور پھر ہندوؤں نے جج سے آ کر کہا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ زمین جس پر ہم مندر بنانے والے تھے اب اس پر مسجد ہی تعمیر ہوگی۔ جج نے اس وقت اعلان کیا تھا یقیناً فیصلہ تو یقیناً مسلمان تو ہار گئے، بظاہر مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں، لیکن آج اسلام جیت گیا ہے، آج اسلام جیت گیا ہے۔ آج یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی طریقے کا عمل اپنائیں کہ جس سے اسلام کی فتح ہو اور اسلام کو نصرت حاصل ہو، اور جو حق وہ ہوتے ہیں وہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ شاعر کی زبان میں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آج ہمارے یہاں اسلامی حمیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے مقابلے میں اگر مسلمان ہے تو وہ صحیح ہو یا غلط ہے، ہم اس کی طرفداری اور حمایت ہمیں کرنی ہے۔ یہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، ابھارے نہیں کہ تم انصاف سے کام نہ لو، تم عدل سے کام نہ لو، عدل کیا کرو، پرہیزگاری سے وہ نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ لیکن افسوس افسوس، آج حق کا، سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری حمایت میں کھڑی ہو جائے، لیکن اگر کوئی دوسروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی ایک تازہ مثال اس کی سونم وانگچک کی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کہ سونم وانگچک بھارت کے علاقے لداخ کے رہنے والے ایک معروف انجینئر ہیں، مجید ہیں، ماحولیاتی کارکن اور تعلیمی اصلاح کار ہیں۔ انہوں نے لداخ میں تعلیمی میدان میں بڑے کارنامے اور خدمات انجام دیے ہیں، خاص طور پر اصلاحات، ماحولیات کے تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ 28 جون 2026 سے یعنی تقریباً 19-20 دن ہو چکے ہیں، سونم وانگچک نئی دہلی کے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہڑتال کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں، پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ احتجاج نوجوانوں کی ایک تحریک کے اظہار یکجہتی کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے، اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بھی ہے، اور باطل کے خلاف بھی یہ ایک حق کی آواز کے طور پر ہے۔ ان کی بھوک ہڑتال کو آج میں نے کہا کہ تقریباً 19-20 دن ہو گئے، ڈاکٹروں کے مطابق ان کا وزن 9 کلو گرام سے زیادہ کم ہو گیا ہے، اور صحت کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ مگر افسوس، حکومت تو تاناشاہ ہٹلر اور مسولینی کی نقش قدم پر چل رہی ہے۔ کوئی مرے یا جیے، اس حکومت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے جو اپنا کرنا ہے وہ کرنا ہے، چاہے اس سے قوم کا، چاہے اس سے بھارتیوں کا، نوجوانوں کا، بے روزگاروں کا جس قدر بھی نقصان ہو جائے،
حکومت کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہماری قوم کی قیادت اور سربراہان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی کم از کم زبانی طور پر صحیح ان کی حمایت کا اعلان کرتے۔ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری اوپر حمایت کرے، لیکن جب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ہماری زبانیں گم کیوں ہو جاتی ہیں، چپ کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ ہمارے علماء، قائدین اور فیس بک پر ایک دوسروں کو نیچا دکھانے والے، ذلیل کرنے کی کوششیں کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، انتشار پھیلانے والے کسی مولویوں کے وال پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ نے ایک جملہ اس حق کی آواز کے لیے اس نے بلند کی ہو اور ایک جملہ کسی نے لکھ دیا ہو۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین صرف نماز و تسبیح، ذکر و اذکار، اللہ کی ضرب، واعظ و نصیحت کی محفل کو ہم نے صرف دین سمجھا ہے کہ صرف یہی دین ہے؟ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے تو شاعر نے بہت سچ کہا ہے کہ ہنگام ہستی سے الگ گوشہ نشینوں، ہنگام ہستی سے الگ گوشہ نشینوں، بے سود ریاضت کا صلہ مانگ رہے ہو، اور دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، تم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہو۔ صرف مصلی پہ دعا مانگنا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی ہے، اللہ کے حضور گر گڑائے ہیں، وہیں مظلوموں کی حمایت کی ہے۔ آپ ظالم کے آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے، آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ کیا ہم بھول گئے تاریخ کو اور سیرت کو؟ حلف الفضول کا واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ ہمیں تو تاریخ ہی اپنے معلوم نہیں ہے، ہمیں تو حضور کی سیرت ہی کی خبر نہیں ہے۔ حلف الفضول اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ میں کیا جانے والا ایک مشہور معاہدہ تھا، جس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو روکنا اور انصاف قائم کرنا تھا۔ یہ معاہدہ بعثت نبوی سے تقریباً 20 سال پہلے تقریباً یہ معاہدہ ہوا تھا، جس کا مقصد میں نے بتایا تھا کہ مظلوموں کی حمایت، ظالم کی مخالفت، انصاف اور انسانی حقوق کا تحفظ کا عزم، قبائلی تعصب سے بالاتر ہو کر حق کا ساتھ دینا، امن و امان اور سماجی انصاف کا فروغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے دنوں میں اس معاہدے میں شرکت کی تھی، اور بعد میں فرمایا تھا مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اگر آج بھی مجھے اسلام میں بھی اس کی دعوت دی جائے تو میں محمد ابن عبداللہ اس معاہدے میں شرکت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یعنی ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار رہے اور اعلان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عدل، انصاف اور مظلوم کی مدد جیسے اعلیٰ اخلاقی اسلامی اصول کو بھی عمل کرنا یہ نہایت اہم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے خود سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے، حق کی آواز کو بلند کرنے، ظالموں کے آگے کھڑے ہونے اور مظلوموں کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی کو خوب کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر اعلان